السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن جسے سید الایام کہتے ہیں، یعنی کہ تمام دنوں کا سردار۔ اس دن بہت سے وظائف پڑھے جاتے ہیں، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، نفلی عبادت کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ دن کوئی عام دن نہیں بلکہ یہ دن اتنا خاص دن ہے کہ اس دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرمان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ پھر فرمایا کہ اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ 3 نبوی دعائیں شیئر کروں گا جنہیں آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ان دعاؤں کے فوائد کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے آپ کو کون کون سے فائدے ہوں گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد جوان ہے، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، اس وجہ سے پریشان ہیں، مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض اتارنے کے لیے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ پریشان ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں لیکن شفا نہیں مل رہی، آپ پریشان ہیں، آپ کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت سی ایسی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی اس جگہ شادی نہیں ہو رہی، آپ پریشان ہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آپ پریشان ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے تو آج جمعۃ المبارک کے دن ان 3 دعاؤں کو پڑھیں۔ بڑی ہی آسان دعائیں ہیں، نبوی دعائیں ہیں اور اثر رکھنے والی دعائیں ہیں۔ جب آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو ان کے اثرات آپ اپنے اندر محسوس کریں گے۔ ان دعاؤں کو پڑھنا کیسے ہے، طریقہ کار شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کرے۔ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ اتنا خاص عمل ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتا ہے، لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے۔ اب بڑھتے ہیں ان دعاؤں کی طرف۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ان دعاؤں کو نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ 3 دعائیں ہیں، تینوں دعاؤں کی تعداد مختلف ہے، اس لیے پہلے پورے وظیفے کو توجہ سے سمجھ لیں اور اس کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو کم از کم 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ مبارک دعا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی اس پریشانی کو ختم کیا اور آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مچھلی کے پیٹ میں 3 طرح کے اندھیروں کا سامنا کیا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور جب میں نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً میری اس دعا کو قبول کیا اور مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس دعا کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کا ورد کرنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بڑی ہی مبارک دعا ہے اور اس دعا کے اندر اسم اعظم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ
اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس دعا کو 23 مرتبہ پڑھنا ہے، 23 ٹائمز۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس دعا کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے، تیسری دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، اس دعا کو حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا، اس دعا کو اما عائشہ صدیقہ نے پڑھا، اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا، اور پھر اس دعا کو صحابہ کرام نے ورد زباں بنایا۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ دعا کتنی طاقتور ہے۔ جب آپ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، اللہ کے سپرد اپنے تمام معاملات کر دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس دعا کو 31 مرتبہ پڑھنا ہے، 31 ٹائمز۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس دعا کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اس طرح آپ کی یہ تینوں دعائیں مکمل ہو جائیں گی۔ جب آپ ان تینوں دعاؤں کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں یا پھر جس بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں، اس پریشانی کا، اس حاجت کا آپ نے مضبوط تصور کرنا ہے۔ یاد رکھنا، جب آپ مضبوط تصور کریں گے، تصور کرنے کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، پھر رو رو کر دعا مانگیں گے۔ اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو رونے والی صورت بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یقین جانے کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی جب مجھ سے مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، پھر ایسی کون سی وجہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ وجہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، وہ وجہ ہے یقین کی۔ جب آپ کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، اور آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا، آپ کی خالی جولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگنا ہے، بڑی لجاجت کے ساتھ مانگنا ہے، بڑی تڑپ کے ساتھ مانگنا ہے، تاکہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے عزیز دوستو، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس عمل کو آج جمعۃ المبارک کے دن خود بھی پڑھیں، اور پھر صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔